السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ٹی وی کے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے جس نے ہمیں اسلام جیسا کامل، پاکیزہ اور فطرت کے عین مطابق دین عطا فرمایا۔ ایسا دین جس نے انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے واضح رہنمائی دی، خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، معاشرت ہو یا خاندانی نظام۔ اسلام صرف نماز، روزہ اور حج تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک ہر قدم پر صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دنیا کے مختلف معاشروں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ جہاں خاندانی نظام کمزور ہوا، وہاں اخلاقی تباہی، بے حیائی، نفسیاتی بیماریاں اور سماجی بگاڑ عام ہو گئے۔ لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ہی ایسے مضبوط اصول مقرر کر دیے جن کی بدولت خاندان محفوظ رہتا ہے، رشتوں کا احترام قائم رہتا ہے اور معاشرہ پاکیزگی، محبت اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ انہی عظیم اصولوں میں ایک نہایت اہم موضوع محرمات شرعیہ یعنی وہ رشتے ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان بھی ان بنیادی احکام سے پوری طرح واقف نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سے رشتے ہمیشہ کے لیے محرم ہیں، کون سے رضاعی رشتے نکاح کو حرام کر دیتے ہیں اور کن سسرالی رشتوں کے بارے میں شریعت نے واضح احکام دیے ہیں۔ یہی لا علمی بعض اوقات بڑے شرعی مسائل اور گناہوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احکام کو اچھی طرح سمجھے تاکہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں نہایت واضح انداز میں ان تمام عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور یہ احکام کسی قوم، زمانے یا علاقے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ان احکام کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیونکہ جن رشتوں کے درمیان دن رات ملاقات، گھریلو زندگی، محبت، شفقت اور اعتماد کا تعلق ہوتا ہے، اگر وہاں نکاح کی اجازت دے دی جاتی تو خاندان کا پورا نظام بکھر جاتا، حیا ختم ہو جاتی اور معاشرے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے اسلام نے بعض رشتوں کو ہمیشہ کے لیے محرم قرار دے کر ان کے احترام، عزت اور پاکیزگی کو محفوظ کر دیا۔ ناظرین، قرآن کریم کے مطابق سب سے پہلے 7 نسبی رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ رشتے جو خون اور نسل کے ذریعے قائم ہوتے ہیں۔ آئیے اب ان 7 رشتوں کو ایک ایک کر کے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ ان 7 رشتوں میں سب سے پہلا اور عظمت والا رشتہ انسان کی اپنی ماں کا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے انسان کو اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف اٹھایا اور بہت ساری تکلیفیں برداشت کیں اور اس کو پیدا کیا۔ اسلام نے ماں کے مرتبے کو اتنا زیادہ بلند کیا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کا تصور بھی ناممکن اور حرام ہے۔ ماں کے اس حکم میں انسان کی دادی، پردادی، نانی اور پرنانی بھی شامل ہیں، یعنی انسان سے اوپر کی طرف جتنے بھی نسبی اور مادری رشتے ہوتے ہیں جن سے انسان کا وجود قائم ہوا، وہ تمام عورتیں انسان کے لیے ہمیشہ کے طور پر حرام ہیں اور ان کا احترام ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا نسبی رشتہ بیٹی کا ہے۔ بیٹی انسان کا اپنا وجود اور اس کی نسل کا حصہ ہوتی ہے۔ سگی بیٹی کے ساتھ ساتھ پوتی، پرپوتی، نواسی اور پرنواسی بھی اسی حکم میں آتی ہیں، یعنی انسان سے نیچے کی طرف جتنے بھی مؤنث اولاد چلے گی ان سب کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام اور باطل ہے۔ اسلام نے باپ اور بیٹی کے درمیان رشتے میں شفقت اور احترام کا ایسا رشتہ قائم کیا ہے جس میں بے حیائی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اہم نسبی رشتہ بہن کا ہے۔ بہن کے معاملے میں اسلام نے تمام قسم کی بہنوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ سگی بہن ہو جس کے ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، یا اللاتی بہن ہو یعنی جس کا باپ ایک ہو لیکن ماں الگ ہو، یا پھر وہ اخیافی بہن ہو یعنی جس کی ماں ایک ہو اور باپ الگ ہو۔ یہ تینوں قسم کی بہنیں انسان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ بہن اور بھائی کا رشتہ محبت، تحفظ اور حیا پر مبنی ہوتا ہے، اور شریعت نے اس رشتے کی پاکیزگی کو ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ چوتھا نسبی رشتہ پھوپھی کا ہے، یعنی انسان کے اپنے باپ کی
سگی علاتی یا اخیافی بہن، جس طرح باپ کا احترام واجب ہے اسی طرح باپ کی بہن یعنی پھوپھی کا احترام بھی واجب ہے، اور ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی حکم کے اندر آتی ہیں دادا اور نانا کی بہنیں بھی، کیونکہ وہ بھی نسبی اعتبار سے پھوپھی کے درجے میں ہی آتی ہیں۔ پانچواں نسبی رشتہ ہے خالہ کا۔ خالہ انسان کی اپنی سگی ماں کے درجے میں ہوتی ہے، وہ چاہے سگی ہو، علاتی ہو یا اخیافی بہن ہو، ہر ایک کو خالہ کہا جائے گا۔ عربی میں مقولہ ہے کہ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اسی لیے ماں کی طرح خالہ کے ساتھ بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ اور دادی یا نانی کی بہنیں بھی اسی حکم اور اسی حرمت کے اندر شامل ہیں۔ چھٹا نسبی رشتہ بھتیجی کا ہے، یعنی انسان کے اپنے بھائی کی بیٹی، چاہے وہ بھائی سگا ہو یا علاتی ہو یا خیافی ہو۔ بھائی کی بیٹی، اس کی پوتی اور اس کی نسل میں نیچے تک آنے والی تمام بیٹیاں انسان کے لیے حرام ہیں اور ان سے نکاح کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ساتواں نسبی رشتہ بھانجی کا، یعنی انسان کی سگی علاتی یا خیافی بہن کی بیٹی یا اس کی نواسی۔ بہن کی اولاد بھی انسان کا اپنا خون ہوتی ہے، اس لیے بھانجی سے نکاح کو بھی ہمیشہ کے طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ 7 نسبی رشتے ہیں جو انسان کی اپنی اصل اور نسل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک نے ان 7 کو ایک ساتھ بیان کر کے ان کی حرمت کو واضح کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، صرف نسب یعنی خون کے رشتے ہی نہیں بلکہ اسلام نے 2 اور بنیادوں پر بھی حرمت کے اصول بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلی بنیاد رضاعت یعنی دودھ پینے کا رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی تمام رشتے رضاعت کی وجہ سے یعنی دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے اپنی شیر خارگی کی عمر میں، دودھ پینے کی عمر میں یعنی تقریباً 2 سال کے عرصے میں کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ اب اس عورت سے نکاح حرام ہو جائے گا، اور اسی طرح اس عورت کی تمام بیٹیاں اس بچے کی رضاعی بہنیں بن جائیں گی۔ اس عورت کا شوہر اس بچے کا رضاعی باپ بن جائے گا، اور ان کی تمام اولاد اس بچے کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ رضاعت کا حکم اتنا سخت ہے کہ محض دودھ پینے سے وہ تمام رشتے جن میں ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی شامل ہیں وہ سب رضاعی طور پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رضاعی رشتوں کے معاملے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیں اور ان کا مکمل ریکارڈ رکھیں، علم رکھیں۔ حرمت کی دوسری بنیاد مصاہرت یعنی سسرالی رشتے ہیں۔ جب انسان کا کسی عورت سے نکاح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ نئے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں جن کی حرمت شریعت نے قائم کی ہے، جیسے انسان کی ساس یعنی بیوی کی ماں۔ نکاح ہوتے ہی ساس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، چاہے بیوی سے خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح انسان کے بیٹے کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کیونکہ وہ بیٹے کی منکوحہ ہے۔ اسی طرح انسان کے اپنے باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح حرام ہے، جیسا کہ جاہلیت کے دور میں لوگ کرتے تھے، لیکن اسلام نے اسے سخت گناہ اور بے حیائی قرار دے کر منع فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی پہلے شوہر سے بیٹی ہو اور اس عورت کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہو تو اس کی وہ بیٹی بھی انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ان دائمی محرمات کے ساتھ ساتھ شریعت میں کچھ عارضی محرمات بھی بیان کی گئی ہیں، جن میں 2 سگی بہنوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کے نکاح میں رکھنا، جمع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کسی عورت اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کو ایک ساتھ ایک ہی شخص کے نکاح میں رکھنا منع ہے، تاکہ رشتہ داروں کے درمیان حسد اور کینہ پیدا نہ ہو۔ ناظرین، اگر ہم ان تمام اسلامی احکامات کی حکمت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کے معاشرتی نظام کو بے حیائی اور انتشار سے بچانے کے لیے یہ پاکیزہ قوانین بنائے ہیں۔ جن رشتوں کے ساتھ انسان کا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ گھر میں بے تکلفی ہوتی ہے، اگر ان میں حرمت کا تصور نہ ہوتا تو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ پاکیزہ رشتوں میں حیا اور تحفظ کی جو فضا اسلام نے پیدا کی ہے وہی ایک بہترین با اخلاق اور محفوظ معاشرے کی ضامن ہے۔ ان احکامات کو جاننا، سیکھنا اور اپنی عملی زندگی میں ان کی پاسداری کرنا ہم سب کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی احکام پر سچے دل سے عمل کرنے، رشتوں کا احترام کرنے اور اپنے گھروں میں حیا و پاکیزگی کا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔